یہ کہانی ہے ایک چوہے کی جس کا نام جینو تھا۔ وہ بہت ہی لالچی، سست اور کاہل تھا۔ سست، کاہل اور لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چوہا بہت زیادہ پیٹو بھی تھا، یعنی وہ جتنا بھی کھا لیتا تھا اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن جینو کی ماں نے کہا، تم بہت کھاتے ہو لیکن کام سے بھی جی چراتے ہو۔ تم میری اور اپنے بابا کے حصے کا بھی کھانا چٹ کر جاتے ہو، اس لیے کل سے تم اپنا کھانے کی تلاش خود کرو گے، اور کھانا تلاش کرتے وقت میری ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا، کبھی لالچ مت کرنا، زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں مت پہنچ جانا، اپنا خیال رکھنا۔ جینو بہت ہی اداس ہو گیا، مگر اس کو جانا ہی پڑا۔ وہ کھانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کو گندم کے کچھ دانے ملے۔ وہ خوش ہو گیا اور اس نے گندم کے دانے اٹھا لیے۔ اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو چوہے کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جینو نے خرگوش سے پوچھا، اے بھائی، تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ خرگوش نے کہا، میں تو تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے تو گندم کے دانے تمہیں یہاں سے مل گئے۔ سوچو، اگر تم وہاں پر چلے جاؤ جہاں پر کسان نے اپنی پوری گندم کا خزانہ رکھا ہے، تو تم کتنے دنوں کا کھانا اکٹھا کر سکتے ہو؟ اور وہ جگہ بس کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ اگر تم تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو تمہیں وہ جگہ مل جائے گی اور تم بہت سارا کھانا اکٹھا کر سکتے ہو۔ بس یہ بات سننی ہی تھی کہ جینو کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن وہ بھی آگے بڑھا ہی تھا، اس کو گندم کا پورا تھیلا مل گیا اور وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہاں سے ایک گلہری کا گزر ہوا۔ گلہری نے کہا، تمہیں ایک تھیلا کیا ملا؟ تم اتنے خوش ہو گئے؟ تھوڑا آگے جاؤ، تمہیں اس کا پودا ملے گا۔ چوہے کو گلہری کی بات پسند آ گئی اور وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر گندم کے پودے پر پڑی۔ گندم کا پودا راستے میں گرا ہوا تھا۔ پودے بہت سارے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جینو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ گندم کا پودا دیکھتے ہی جینو نے اپنے آنکھ سے کہا، آئے ہائے، مزہ ہی آ گیا، اب تو پیٹ بھر ہی جائے گا۔ بندر نے جب جینو کو ناچتے گاتے دیکھا تو چھلانگ مار کر جینو کے پاس آیا اور کہا، تم تو کوئی بڑے ہی بے وقوف ہو، تھوڑا بڑا سوچ لو اور تھوڑا بڑا کرو۔ دیکھو، اگر تمہیں بہت سے دنوں کا کھانا ایک دن مل جائے تو کیا ہوگا؟ جینو ویسے ہی سست کاہل تھا۔ جب اس نے یہ سب سنا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ کہا، بندر بھیا، جلدی بتاؤ یہ سب کیسے ہوگا؟ بندر نے کہا، بس یہاں سے کچھ فاصلے پر گندم کا بہت بڑا کھیت ہے، وہاں چلے جاؤ اور زندگی بھر موج مستی کرو اور سکون سے اپنا پیٹ پالو۔ جینو نے بندر کی بات مانی اور بندر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو وہاں گندم کے کھیت آ رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جلدی سے کھیت میں کود پڑا۔ اس نے ابھی گندم کے کچھ دانے ہی کھائے تھے کہ وہ ایک پھنکار سن کر ڈر گیا۔ اس نے دیکھا ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، اس کو تو اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ہی شکاری آ گیا اور اس نے سانپ کا شکار کر لیا اور جینو بال بال بچ گیا۔ اس نے اب خود سے عہد کر لیا کہ وہ اب ماں باپ کا کہنا مانے گا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے آج بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا اور شکاری کی وجہ سے بال بال پھنس گیا۔
تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔